الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في موضع آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. 12 ربیع الاول کا تمام امت کا اتفاق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال 12 ربیع الاول ہوا ہے. پیدائش کے بارے میں، ولادت کے بارے میں کئی اقوال، 8 کے بھی، 9 کے بھی، 12 کے بھی، لیکن وفات کے بارے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پردہ فرمانی کی تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اب اس کے بارے میں جیسا کہ دستور چلا رہا ہے کہ لوگوں کی یہ دستور ہے کہ شریعت کی بات میں گڑمٹ کر دینا اور جو دین نہیں ہے اس کو دین میں داخل کر دینا، یہ لوگوں کا عام مزاج رہا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے کہ جو بات شریعت کی نہ ہو اور وہ شریعت میں زبردستی داخل کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص شریعت میں جس کا کوئی ثبوت اصول شرعی طریقے سے نہ ملتا ہو اور وہ پیدا کرے تو وہ بات مردود ہے اور علماء کرام پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے. چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے اذا حدث فی امتی البدع وشتم اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کہ جب میری امت کے اندر بدعت پیدا ہو جائے اور بددینی آ جائے تو عالم کے اوپر ضروری ہے کہ اس بدعت کو بیان کرے، اس بددینی کو بیان کرے، اور میرے صحابہ کو گالی دی جائے تو ایسے وقت میں میرے امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھول کر کے بیان کرے. اگر نہیں بیان کرے گا تو اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے. تو اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے یہ دی ہے کہ اگر امت کے اندر کوئی غلط بات رائج ہو گئی ہو اور لوگ اس کو ڈنکے کی چوٹ میں دین بیان کرتے ہوں حالانکہ وہ دین نہ ہو تو ایسے وقت میں اس کا اظہار بہت سخت ضروری ہے. تو اس بارے میں بہت سارے لوگ کہ ابھی جو ہوا چلی ہوئی ہے جشن عید میلاد النبی، کہ اس کا نام جشن رکھنا پھر عید رکھنا یہ شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کچھ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جتنی باتیں ہیں قرآن کریم نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین کو آج آپ کے لیے مکمل کر دیا
اور دین کی ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی تو غسل کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، بیوی سے رہنے کا طریقہ، ہر چیز کو اللہ کے رسول بیان کر دیے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کے رسول کوئی بھی بات بیان کرنے سے چھوڑے نہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا، کہ جو صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بدعت کو ایجاد کرے اور دین کا دعویٰ کرے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے خیانت کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی رسالت کا حق ادا نہیں کیے، اور اللہ کے رسول یہ بات بتا کر کے نہیں گئے، رسالت کا حق ادا نہیں کیے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے دین ہونے کا اور نبی کے زمانہ میں نہیں تھا تو وہ بہت ہی بڑا خائن ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا یعنی گھوٹالے کا کہ نبی نے شریعت کی بات مکمل نہیں پہنچائی، یہ ایک نبی پر الزام رکھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کہ اس کا نام عید رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اس کا عید نام رکھنا صحیح ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ مالا بدھا منہوں سے لے کر کے شامی تک، عالمگیری تک، مالا بدھا منہو، نور الازا، قدوری، کنز الدقائی، شرع وقایا، ہدایہ، فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، ان تمام کتابوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ نماز کا ہر طریقہ اور عید کا ہر عید کا بیان ہے۔ عید کا کہیں دو سے زیادہ تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تفسیر کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں گویا کہیں بھی شریعت کے اندر عید جو دو ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے اندر جو تم عید مناتے تھے ان زمانے جاہلیت کو ختم کر کے عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا فرمایا۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسری عید ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس کو عید کہنا یہ شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ دین کے اندر زیادتی ہے جس کو اللہ نہیں پسند کرتے ہیں، رسول بھی نہیں پسند کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ لوگ بڑے خطرے کے اندر ہوں گے۔ اب یہاں پر لوگ عجیب طرح کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ عارف صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، تعارف کروایا انہوں نے۔ ہمارا پہلے ہم کو اتنا لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن شروع میں وہی ہم کو ہر جگہ لے کر کے جایا کرتے تھے کہ یہ فلاں مدرسے سے آئے ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار میں پوسٹر چھپا ہوا ہے کہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں دیکھا کہ روزہ نماز کچھ نہیں پڑھتا تھا، بیٹا اس کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں ہے، اور باپ سے پوچھا کہ جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ عید میلاد النبی پر میں چندہ دیتا تھا، اس کی برکت سے ہم چلے گئے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ خواب کی بات انبیاء کے لیے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے ترکتکم علی ملت بیضاء، کہ میں تم کو روشن شریعت دے کر کے جا رہا ہوں، لیالھا کنہارھا، اس کی رات دن کی طرح چمکتا ہوا ہے، شریعت کے اندر کوئی خفا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی فرمائے رفع القلم عن ثلاثہ، کہ تین آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ ان میں سے ایک المجنون حتی افاقہ، کہ ایک پاگل یہاں تک کہ صحیح اور تندرست ہو جائے، وعن الصبی حتی اذا بلغ، اور ایک نابالغ بچہ کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، شریعت کا مکلف نہیں ہے، وعن النائم حتی استيقظ، اور سونے والا کہ جب سونے کی حالت میں ہو تو مرفوع القلم ہے، کہ اگر کوئی آدمی نیند میں طلاق دے دے، نیند میں کچھ کلمہ کہہ دے تو اس سے نہ طلاق ہوتی ہے نہ کوئی احکام لاگو ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ جب شریعت سے کوئی دلیل نہیں ملی تو اس طرح لوگ خواب کے ذریعے عید میلاد النبی ثابت کرتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، بددینی ہے، خیانت ہے۔ میں واقعہ بتاتا ہوں کہ علامہ
عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ کے دور میں قاضی ہوا کرتے تھے، جیسے ابھی جج ہوتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کے لیے لوگوں کو بلایا کہ لوگ آئیں، تو دونوں طرف سے جب دلیل سنے، دلیل سننے کے بعد قاضی صاحب جب سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمائے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب یہ قاضی صاحب بڑی پریشان کہ اے اللہ کے رسول، شریعت کا مسئلہ ایسے ہے اور خواب میں آپ ایسے بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ ابن سلام رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ ابن سلام رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ قاضی صاحب آپ ڈریے مت، اور شریعت کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کیجئے۔ اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں یہ حکم دے رہے کہ ایسے فیصلہ کیجئے، لیکن خواب میں چونکہ خواب دیکھنے والے کا ذہن کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے خواب کا کچھ اثر، طبیعت کا کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ تو علامہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ کہے کہ گناہ اور ثواب میری گردن کے اوپر، لیکن آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ تو میرے دوستو، یہ شریعت کا اصول ہے کہ جیسے کہ شراب حرام ہے، اب اگر نعوذ باللہ خواب میں اللہ کے رسول کہیں کہ تم پیو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ خواب میں حکم دیں، لیکن ظاہری شریعت جو ہے اللہ کے رسول فرمائے ترکتکم علی ملت البیضاء، کہ میں روشن شریعت پر تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کے خلاف مت کرنا۔ یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ شریعت میں جب منع ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ شریعت میں جو میرے دین سے ہٹ کر کے جو بات پیدا کرے گا وہ مردود ہے، تو خواب کا سہارا لے کر وہ بھی بے نمازی آدمی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ وحی خواب جو ہوتی ہے وحی نبیوں کے لیے ہوتی ہے، نبیوں کا خواب وحی کے درجہ میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ نبی سوتے ہیں، لیکن نبی کے سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کی وجہ فرمائے ان العین نائم والقلب یقظان، کہ میری آنکھیں اور اسی طرح تمام نبیوں کی آنکھیں تو سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ تو نبی سونے کی حالت میں بھی ایسے ہیں جیسے کہ بیداری حالت میں ہیں۔ تو نبی کے خواب یہ تو وحی ہوتی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب یہ وحی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو لوگ اس طریقے سے دلیل پیپر بازی کرتے ہیں اور دلیل میں دیتے ہیں کہ خواب میں آئے، اگر شریعت کے خلاف معاملہ ہو، اور علامہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ جو وقت کے مجدد تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تمام علماء کی موجودگی میں، امت کے اجماع ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اگر خواب میں شریعت کے خلاف کوئی بھی خواب دکھلائے وہ بات معتبر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جو ظاہری شریعت دے کر کے گئے ہیں اس پر عمل ہوگا، خواب کی بات پر عمل نہیں ہوگا۔ کہ جب سونے والا مرفوع القلم یعنی کی بات کا اعتبار نہیں کہ جس طرح کورٹ میں ایک نابالغ بچہ گواہی دے اس کے شہادت کو ریجیکٹ کر دیا جاتا کہ یہ نہیں چلے گا، پاگل آدمی کی گواہی نہیں چلے گی، اسی طرح النائم حتی یستیقظ، سونے والے کو بھی بچے کے صف میں اور پاگل کے صف میں اللہ کے نبی شمار کیے۔ تو گویا جس طریقے سے ایک پاگل کی بات اور ایک نابالغ بچے کی بات معتبر نہیں ہوتی ہے شریعت کے اندر، کہ نابالغ اگرچہ کتنا بڑا عالم ہو لیکن اس نابالغ کے پیچھے نماز جائز نہیں، اسی طرح سونے والا خواب میں کچھ دیکھے اس کی وجہ سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا۔ شریعت کا جو حکم اللہ کے نبی 1400 سال پہلے دیے تھے وہ یہی رہے گی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ جب شریعت کے اندر دین کے اندر اضافہ نہیں ہے تو آپ لوگ تو جماعت نکلتے ہیں، چلہ نکلتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں،
اور خانقاہ قائم کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں نہیں تھا، تو کیا اس کے اوپر بھی بدعت کا حکم، بددینی کا حکم، گمراہی کا حکم لگے گا کہ مدرسے جو چلا رہے ہیں یہ سارے گمراہ، جماعت جو نکل رہی ہے سارے گمراہ، اور یہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے، خانقاہ کا نظام، چلے کا نظام، یہ سب کے سب گمراہی ہے، یہ آپ کو لوگ سوال کریں گے۔ تو اس بات کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھیے کہ ہم جو حکم لگاتے ہیں کہ آپ کی جو تقریر ہوتی ہے کہ جو جلوس محمدی میں شامل نہیں ہوگا وہ گستاخ رسول ہے، بددین ہے، اور گستاخ رسول کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر ہو گیا، اور یہ آپ جو کرتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے۔ دو چیز ہے کہ اللہ کے نبی مشکات کے اندر بھی تعبیر نخلا یعنی کھجور کو اللہ کے نبی منع کر دیے تھے، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ صحابہ سے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ دنیا کا علم، کہ دنیا کی کھیتی باڑی کا علم مجھ سے تم لوگوں کو زیادہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بدعت کا تعلق دین سے ہوا کرتا ہے، اور ضرورت کے حاجت کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آئے تو اس کا تعلق بدعت سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جلوس محمدی ثواب کا کام ہے، اور افسوس ہے کہ ہمارے کچھ لوگ چندہ بھی دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ یہ جشن شریعت کے اندر جشن ہے ہی نہیں، عید میلاد النبی ہے ہی نہیں، یہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو ہم جماعت نکالتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں، یہ بطور ثواب کے نہیں کہ جو لوگ مدرسہ میں نہیں پڑھے ہم فتویٰ نہیں دیتے کہ وہ گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں۔ آپ لوگ مدرسہ میں نہیں پڑھے تو کیا مطلب کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے، گستاخ رسول ہیں؟ بہت سارے اکابرین ایسے ہیں کہ جماعت میں وقت نہیں لگائے، خود حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی چلہ بھی نہیں لگا، لیکن ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے، تو کیا مطلب کہ ان کے اوپر ہم گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ دو چیز ہے، ایک ثواب کے طور پر ہونا اور ایک علاج کے طور پر ہونا۔ جس چیز کا دعویٰ ثواب کے لیے کیا جائے اس کی سند، اس کی کڑی جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کا فتویٰ ہے کہ جو جلوس محمدی میں شامل نہیں ہوگا گستاخ رسول ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنے دربار سے نکال دیں گے، یہ شریعت کے اندر زیادتی ہے۔ کسی بھی فقہ کی کتاب کے اندر حدیث تفسیر کسی بھی چیز سے کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ نے منایا ہو، یا مالا بدہ منہو سے لے کر فتاوی شامی تک، یا کسی بھی تفسیر کی کتاب میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، بیہقی کسی بھی کتاب کے اندر ایک ضعیف روایت بھی ثابت کر دے کہ اس طرح ڈھول بادے کے ساتھ اور اس طرح نعرے بازی کے ساتھ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو گاڑی میں لگا کر کے اور اس کلمہ کے اوپر نعوذ باللہ ان نوجوانوں کا پیر ہوتا ہے جس کلمہ کو اللہ نے عرش کے اوپر لکھا، لوگوں کو گاڑیوں پر لگا کر کے جوتے لگاتے ہیں، یہ توہین رسالت کرنے والے ہیں، یہ وفادار مصطفیٰ کا لباس پہن کر کے غدار مصطفیٰ کا رول ادا کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ دعویٰ کریں کہ ثواب کے طور پر ہے اس کو تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث، قرآن، فقہ، اجماع سے، صحابہ کے عمل سے، بزرگوں کے عمل سے ملتا ہے۔ لیکن ہم یہ تبلیغ کرتے ہیں یا مدرسے بناتے ہیں تو یہ بطور ثواب کے نہیں بطور علاج کے ہے کہ مدرسہ یہاں جہالت کا علاج ہوتا ہے، خانقاہ یہاں نفس کی برائی کا علاج ہوتا ہے، تبلیغ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں ان کی غفلت کو دور کرنے کا علاج ہوتا ہے۔ یہ مسجد، یہ بلڈنگ، یہ سارے ساؤنڈ باکس یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ضرورت کے ثواب کے طور پر بہت سارے دیہات میں میک سے تقریر نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی، کیا فتویٰ دیں گے کہ نماز نہیں ہوئی؟ یہ ضرورت کی چیز ہے، اس سے ثواب کا تعلق کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کے اوپر قائم ہیں، جماعت میں ایک دن بھی نہ لگائے وہ آدمی جنتی ہے، اور اگر ایک
شخص جماعت میں زندگی بھر لگائے لیکن اگر نبی کی بغاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت خطرے میں پڑ جائے گی. تو ہم یہ بطور علاج کی کرتے ہیں کہ جس طرح انجیکشن لگانا، آپریشن لگانا، کہ کوئی آدمی علاج کے لیے جائے اور کہے کہ صحابہ تو آپریشن نہیں کرائے تھے، انجیکشن نہیں لگوائے تھے، ہم کو دلیل دیجئے. ڈاکٹر اس کو مار کر کے بھگائے گا کہ علاج میں دلیل نہیں چلتی. تو علاج کے طور پر جو کام کیا جائے اس کے لیے نبی کے زمانے میں اس کا سند کا ہونا، اس کام کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو چیز عبادت کے طور پر کی جائے اس کا نبی کے زمانے میں وجود کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ایک کام بطور عبادت کے ہے اور ایک کام بطور علاج کے ہے. جو کام عبادت کے طور پر ہے، اسی لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو جماعت میں نہیں نکلتا وہ گستاخ رسول ہے. کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ علاج کے طور پر ہے، چاہے وہ مدرسے میں اصلاح کرائے، خانقاہ میں اصلاح کرائے، تنہائی میں رہ کر کے علاج کرائے، جس طریقے سے اپنی غفلت کا، اپنی بدبینی کا علاج کرائے. لیکن یہ دعویٰ دائر کرنا کہ جو جلوس محمدی میں شریک نہیں ہوگا گستاخ رسول، گستاخ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر ہو گیا. لہذا ایسے لوگ تو اپنی جتنے بھی ایسے لوگ ان لوگوں کی یہاں نکاح کیے جن کے داماد شامل نہیں ہوتے، وہ تو نعوذ باللہ ایک کافر کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیے. اور قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تنکحوا المشرکات، کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات میں سمجھایا کہ خواب کے ذریعے ثابت کرنا. ایک مرتبہ شیطان بڑی چمک دمک چیز لے کر کے آیا اور ایک گلاس لے کر کے آیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اور کہا کہ لو پی لو. حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ یہ شراب تو امت محمدیہ کے لیے حلال نہیں، کلمہ پڑھے. تو وہ استغفار کیے، شیطان بھاگ گیا. تو میرے دوستو، شیطان الہامات کے ذریعے بڑی بڑی طاقت تو کانا دجال کے پاس ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی، جہنم ہوگا. تو کیا ہم اس کی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت کا اصول، اللہ کے نبی جو فرمائے ترکتکم علی ملت البیضاء، کہ اے امت محمدیہ، اے میری امت، میں تم کو ایک روشن شریعت کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اسی روشن شریعت کے اوپر تم قائم رہنا، اس سے مت بھٹکنا. تو میرے دوستو، صحابہ کے دور میں ہو یا تابعین کے دور میں ہو، تبع تابعین کے دور میں ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس طرح جلوس محمدی جو باغ گاجی کے ساتھ نکالا جاتا ہے کسی بھی قرن کے اندر، کسی زمانے کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے. بلکہ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرمائے ان الغنا ينبت في القلب النفاق، کہ گانا دل کے اندر نفاق، کفر کو پیدا کرتا ہے جس طرح پانی پیدا کرتا ہے. یہ اس طریقے سے میوزک والے یہ ساز لگا کر کے میوزک کے ساتھ نعت گانا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. تو میرے دوستو، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھیے کہ لوگ اس زمانے کے اندر، اور ایک طاہر القادری صاحب کا میں بیان سنا کہ جھوٹ کہ ملا لقاری علامہ قسطلہ نے یہ لکھے لیکن کسی بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار تو غیر مسلم بھی نہیں کرتا، ابو لہب بھی نہیں کرتا، سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن اس میلاد کے اوپر، اس ولادت کی تاریخ کے اوپر اس طرح جلوس نکالنا، صحابہ کے دور سے لے کر کے یہ جتنے بھی قرن صالحہ گزرے ہیں، نیک زمانے گزرے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. بے نظیر بھٹو کے زمانے سے اس کا ایجاد ہوا، اور اس طریقے سے یہ لوگ عیسائیوں سے لے کر کے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. ایک بات اور کیا کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے مناتے ہیں. میں ویڈیو میں دیکھا واٹس ایپ میں، پتہ نہیں وہ صحیح پاکستان کے اندر کے 63 کیک لے کر کے لوگ کاٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال ہے اور احرام کا کپڑا پہن کر کے لوگ کاٹتے ہیں. میرے دوستو، جب نبی کا حکم ہے خالف الیہودا والنصارى کہ نصارہ اور یہودی کے خلاف کام کیا کرو، اب ان کے طرز زندگی پر ہم لوگ نبی کے ساتھ یہ توہین کریں. سوچئے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے. یہ حدیث آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے انشاءاللہ
انا اعطینا کے ذیل میں اگلے جمعہ بیان آئے گا کہ اللہ کے نبی کے سامنے امت کے لوگ آئیں گے تو فرشتے وہاں روک دیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ میری امت ہے آنے دیجئے، تو فرشتے کہیں گے پتہ بھی ہے آپ کی بات، انہوں نے کیا کیا بدعت ایجاد کیا تھا. اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر دینی، کہ ہٹاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میری شریعت کو بدل دیا تھا، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، ایسے لوگوں کو ہٹا دو. اور اگر اس کے مقابلے میں اس کے کمپیئر کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جنم دن مناتے ہیں اور برتھ ڈے مناتے ہیں اور وہ جلوس نکالتے ہیں، تو بھی خدا پاک کی قسم یہ توہین ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو شاہ حرم، حکمران دو عرب و عجم، فرما رواں دونوں عالم کے سید الثقلین، کل فخر رسول، ہادی سبل، امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. انسان کے طاقت سے باہر کی بات ہے کہ اللہ کے حضور کے مقام کو انسان پہچان لے، یہ انسان کی طاقت کی باہر کی بات ہے. اللہ کے رسول کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب مثال کے طور پر کہ ایک آدمی دنیا کا سب سے بڑا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو اور اس پی ایچ ڈی کو لا کر کے ایک اے بی سی ڈی کے بچہ کے ساتھ آپ امتحان میں بیٹھا دیجئے، تو بتائیے کہ اس پی ایچ ڈی کیے ہوئے آدمی کی عزت ہے یا توہین ہے. جب اللہ کے رسول کا مقام انسان کے طاقت سے باہر کی باتیں پہچاننا، اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی کو اور رتبہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا. سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن معراج کے اوپر بلائے، معراج کی رات میں اللہ سے اتنی زیادہ قرب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے ہیں زمین پر اور ڈائریکٹ تجلی نہیں بلکہ پہاڑ پر تجلی نازل کیے، اور اس تجلی کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام رب کی تجلی ایک ذرہ کو برداشت نہیں کر سکے، اور نبی کا کیا ظرف اور مقام ہے کہ سیدھے جا کر عرش کے اوپر اللہ کو دیکھے. اس نبی کو ایک اتنے نیچے ان کے مقابلے میں غیر نبی اور مہاتما گاندھی کو پیش کریں. میرے دوستو، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے بلکہ نبی کی توہین ہے. جس طرح مثال کے طور پر کیا آپ ایک عزت دار گھرانے کی ہیں اور ایک آپ جب یہ آپریشن کیمپ لگتا ہے، کیمپ کے اندر نیچے درجے کے لوگ، غریب لوگ جاتے ہیں. اب اس غریب کے اندر ایک عرب پتی کی بیوی کو بھیج دیا جائے، وہ عورت خدا پاک کی قسم ہوئے گی کہ میرے شوہر نے مجھے ذلیل کیا کہ ان غریبوں کے صف میں لا کر کے پھری ہاتھ میں مجھے آپریشن کرایا. تو نبی کا اتنا بلند مقام، دنیا والے غیر قوم اپنے بڑے کے یاد میں وہ جشن مناتے ہیں. تو میرے دوستو، اسلام اس کی ہرگز تعظیم نہیں دیتا، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے بلکہ ایک طرح نبی کی توہین ہے. کہ اگر ان کے مقابلے میں کہ وہ مناتے ہیں تو ہمارے نبی کا کم درجہ ہے. جس طرح ایک بڑے سے بڑے اونچے درجے والے کو کہ اللہ کے نبی تمام کائنات کے مل کر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی ہستی کو ایک ہستی، ایک مہاتما گاندھی کے مقابلے میں آپ جلوس نکالیں. سوچئے کہ یہ نبی کی تعظیم ہے یا توہین ہے. یہ ہر ایک آدمی کو سمجھنے کی بات ہے. میں زیادہ تلخ بات نہیں کرتا، مجھے غم ہے کہ لوگ عشق نبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عشق ہو رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دشمنی ہو رہی ہے. ہر ایک آدمی سمجھے کہ کہیں وفادار مصطفیٰ کا لباس پہن کر کے غدار مصطفیٰ کا رول ادا تو نہیں کر رہے ہیں. کہ جس طرح ابھی آپ مثال کے طور پر کہ جو دیش بھکتی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ملک کو بیچنے کے لیے کس طرح وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور کتنی گندی سازش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں تھی کہ میں لکھ کر کے لایا تھا کہ اس کو بیان کروں، لیکن وقت ختم ہوتے جا رہا ہے. ایک بات کہ جشن منایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. میرے دوستو، اذا جاء نصر اللہ کے ذیل میں جو لوگ درس قرآن میں ہوں گے میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ
بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ دین اسلام کو میرے نبی پورے دنیا کے اندر پھیلا دیں اور مکمل دین اسلام پھیل جائے۔ اور جب مکمل دین اسلام پھیل گیا، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، کامیابی آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت در جماعت لوگ داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ اگر جشن منانے کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی اس دن نبی کو حکم دیتے کہ اے میرے حبیب، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا، اس مقصد کے اندر آپ کامیاب ہو گئے، آج جشن منائیے، لیکن جشن کا حکم نہیں۔ فسبح بحمد ربک، کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا، فخر اور غرور نہیں بلکہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، گناہ اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے۔ تو قرآن نے جشن کا جڑ کاٹ دیا کہ اسلام کے اندر جشن نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہو وہاں پر توبہ، استغفار اور تواضع انکساری ہے، اسلام کے اندر جشن نہیں ہے۔ اگر جشن مناتا ہے یہ قرآن کے خلاف، نبی کے عمل کے خلاف ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تواضع کی وجہ سے اونٹنے کی کجاوے سے سٹ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی اس دن کوئی غرور، کوئی فخر نہیں کیے۔ اور ایک اہم بات کی طرف کہ جو لوگ اس طریقے سے جشن ولادت مناتے ہیں اور یہ ولادت کے نام پر اس طرح نبی کی توہین ہو رہی ہے، آپ میں ایک بات کی طرف کہ یہ جشن منانا، آپ لوگ اس بات پر، یہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا، اسی سے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا واضح کہ اسلام میں جتنے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں وہ سب کے سب یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ نصارہ اور یہودی کے خلاف کرو۔ تو اس لیے جو لوگ نعوذ باللہ غلطی سے منا لیے ہوں وہ توبہ کریں، سب توبہ کریں گے انشاءاللہ جتنے لوگ کیے ہیں۔ اور ایک اہم بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر جو کامیابی ہے وہ جشن منانے کے اندر نہیں ہے بلکہ مشن نبوت پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ ابو لہب بھتیجے کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کیا اور جشن منایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مشن نبوت کو لے کر کے چلے کہ میں سارے لوگوں کا احسان کا بدلہ چکا لیکن میں صدیق اکبر کا بدلہ نہیں چکایا۔ تو ابو لہب جشن ولادت منایا لیکن مشن نبوت کو نہیں لے کر کے چلا۔ اللہ نے سورت نازل کی، سورت تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو جائے۔ اگر میرے دوستو صرف جشن ولادت مناؤ اور مشن نبوت کو لے کر کے نہ چلے، خدا پاک کی قسم قرآن نے اس کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ اور ابو بکر مشن نبوت کو لے کر کے چلے، اس کے بارے میں اللہ اعلان کرتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي أَتْقَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا دنیا میں متقی کا لقب اور سب سے بڑا متقی کا لقب اللہ نے ان کو دیا۔ صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق کا دیا کہ نبیوں کے بعد تمام انسان ایک طرف اور ابو بکر ایک طرف، تو نبی کے تو ابو بکر کا مقام بھاری پڑ جائے گا۔ تو کامیابی جشن منانے کے اندر نہیں ہے بلکہ مشن نبوت کو لے کر کے چلنے میں ہے۔ اگر جشن، اور یہ سوچئے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، تینوں نماز قضا کر کے اور صرف نعرہ کرے خدا پاک کی قسم، یہ خدا کی محبت نہیں، رسول کی محبت نہیں۔ مشکات کے اندر ایک حدیث ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پانی کو لے کر کے لوٹنے لگے، تو اللہ کے نبی پوچھے کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی محبت میں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے من یرید ان یحب اللہ ورسولہ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس سے رسول محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، تو جب بات کرے تو سچ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، اور جب امانت رکھی جائے امانت کو ادا کرے، ولیحسن جوار من جاورہ، اور جو اس کا پڑوسی بنے اس کے ساتھ حسن
حسن سلوک کرے، میرے وضو کا پانی میرے تھوک کو تم ملو، یہ محبت نہیں بلکہ میری شریعت کی پیروی کرو، یہ محبت ہے۔ تو یہ لوگوں نے اور میڈیا والے نے اور اس طریقے سے لوگوں نے پیپر بازی کر کے اور غلط بیانی کر کے، مجھے افسوس ہے طاہر القادری کو میں سمجھتا تھا علم والا ہے، علامہ قسطلانی بولتے ہیں، جبکہ علامہ قسطلانی ہے اور جھوٹ کا انبار کہ کسی بھی کتاب کا حوالہ نہیں، اگر ان کے پاس حوالہ ہو تو 70 نمبر پر پڑھ کے بتاتے ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کا یہ حوالہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جشن اسلام کے اندر نہیں، سورہ اذا جاء نصر اللہ نے جشن کی تردید کر دی۔ اسی طرح حوض کوثر ملنا یہ نبی کو سب سے بڑی فوقیت ہے، اور حوض کوثر صرف نبی کو ملا۔ انشاءاللہ حوض کوثر کے بیان میں ہوگا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی میں اتنی بڑی نبوت کا تمغہ، اتنی بڑی فیضیاب کیا آپ کو، تو آپ جشن نہیں منائیے بلکہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر جشن کا بالکل کاٹ کر دیا کہ اسلام کے اندر جشن نہیں، یہ غیروں نے سے لیا۔ اور جس طرح عیسائیوں نے صرف چند دن اپنے نبی کے نام پر جشن کر کے اور کھا پی کر کے عیش موج مستی کر کے اپنے نبی کے تعلیمات کو بھلا دیے اور اپنے نبی کے دین سے دشمن ہو گئے، اسی طرح ان عیسائیوں کا مقصد ہے کہ نعوذ باللہ مسلم قوم بھی نبی کے نام پر 12 دن جشن منائے اور پورے سال نبوت کے تعلیم سے دور ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ نبوت کی تعلیم سے دور ہوئے کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ کامیابی مشن نبوت کو لے کر کے چلنے میں ہے، جیسا کہ صدیق اکبر اور صحابہ کامیاب ہوئے، ان کے اولئک هم الفائزون۔ اور جو صرف جشن ولادت منائے، ابو لہب ناکام ہوا۔ اور پھر آخری بات کہ جتنی باتیں لکھ کے موقع ہی نہیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن وفات ہوا تھا، اس دن صحابہ کرام کی کیا حالت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اندر نبوت چلانے کی صلاحیت تھی، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت چلانے کے لائق ہے عمر ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن نبی کے انتقال، نبی کی وفات کی وجہ سے ایسے پاگل ہو گئے، تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے، اسی طرح میرے نبی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نبی کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ غم سے دماغ کام نہیں کر رہا تھا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جب رسول کا انتقال ہو جائے کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، وما محمد الا رسول۔ جب یہ آیت پڑھے صحابہ کا دماغ ہوش میں آ گیا کہ نبی تو وفات پا چکے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غم کو بیان کرتی ہیں، لو صبت علی الایام لسرنا لیالیا، یہ صبت علیہ مصائب، لو صبت علی الایام لسرنا لیالیا، کہ میرے ابا کی وفات کی وجہ سے میرے اوپر وہ غم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ اگر یہ غم سورج کے اوپر ڈال دیا جاتا، دن کے اوپر ڈال دیا جاتا، تو سورج کی روشنی مان پڑ جاتی اور دن اندھیرا کے اندر تبدیل ہو جاتا۔ تمام صحابہ غم سے پاگل تھے، تمام صحابہ غم سے نڈھال تھے، اور اس دن منافقین جشن منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ میرے دوستو، آج بھی ہم لوگ فیصلہ کر لیں اور گریبان کے اندر ڈھانک کر کے دیکھیں کہ نبی کی وفات، اسی لیے اس مہینے کا نام 12 وفات ہے۔ وفات کے معنی موت کے آتے ہیں، پیدائش اور ولادت کے معنی آتے ہیں پیدائش کے۔ 12 وفات اسی وجہ سے اس مہینے کا نام پڑا، اور اس دن دشمنان اسلام جھنڈے لگا کر کے خوشی منا رہے تھے، دشمنان اسلام خوشی منا رہے تھے، اور صحابہ غم سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ اب آدمی خود فیصلہ کر لے کہ آج جشن میلاد کے نام پر نبی کے وفات کے دن اس طرح جشن منائے، وہ صحابہ کا عمل ہے یا نبی کے دشمنوں کا عمل ہے؟ یہ ہر ایک آدمی خود فیصلہ کر لے، اور جس طرح عمل کرے گا اس کا انجام ویسا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر ایک لوگ اور اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وفات کے اوپر غم منایا جاتا ہے،
تو آپ لوگ 12 ربیع الاول کو غم منا لیتے، بھائی لوگ ہم سے کہے. تو میرے دوستو بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت جحش دونوں صحابیہ ازواج مطہرات سے یہ حدیث منقول ہے کہ من کانت تؤمن باللہ والیوم الاخر الی آخر الحدیث. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جس عورت کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہو اس کو چاہیے کہ شوہر کے علاوہ دوسرے غیر مرد کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. تو ہم سوگ نبی کی تعلیم کی وجہ سے نہیں مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد سوگ سے منع کر دیے، اس لیے ہم اس طرح نہیں کر سکتے. عاشق تو وہی ہوتا ہے جو نبی کے فرمان پر ہر فرمان کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دے کہ جس طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے عشق میں جنگ احد کے اندر اپنے آپ کو حوالہ کر دیے. کافروں نے ان کے دل کو چھلنی کر دیا، لیکن اس موقع پر بھی اپنا سینہ نبی کے سینے کی طرف کیے، اپنا پیٹھ نبی کے سینے کی طرف نہیں کیے تاکہ موت کے وقت بھی نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو صحابی تو یہ عاشق رسول تھے کہ موت کے وقت بھی نبی کی بے ادبی نہیں کیے. اور ہم ایسے عاشق رسول ہیں کہ ان کے علماء مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان 2015 کے اندر جو ایک اخبار نکالے، انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آج جو ہماری قوم سنی جماعت کے نام پر جو نبی کے نام پر ننگا ناچ ناچتے ہیں یہ میرے نزدیک ناجائز ہے. مفتی منیب الرحمان یہ خود فتویٰ دیتے ہیں. اور نبی کے نام کو نعوذ باللہ آپ ہی کے جوتا میں آپ کا نام لکھ کر کے رکھ دیا جائے تو بتائیے توہین ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے جوتا کا نقشہ بنا کر نبی کا نام لکھ کر کے اس طرح گلیوں میں سجانا میرے دوستو کہاں کی عقل مندی، کہاں کا عشق ہے؟ اور خدا پاک کی قسم ہم سے بڑے عالم، ہم سے بڑے عابد، ہم سے بڑے عاشق یہ صحابہ تھے، لیکن کسی بھی قرن کے اندر کسی دور کے اندر جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. صدیق اکبر کے دور میں 2 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. فاروق اعظم کے دور میں 10 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. عثمان غنی کے دور میں 12 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں 47 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت امام مالک کے دور میں 68 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت امام شافعی کے دور میں 55 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں 38 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. محبوب سبحانی، شیخ یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 68 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 60 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 60 مرتبہ آیا لیکن جلوس محمدی نہیں نکالا گیا. نبی کے عاشقوں نے، نبی کے فرما روانوں نے، نبی کے عاشقوں نے، نبی کے دلدادوں نے کبھی بھی نبی کی توہین نہیں کی. اگر یہ نبی کی توہین کرنے والے، جیسا کہ میں یہ بار بار بلا کر رہا ہوں کہ وفادار مصطفیٰ کا لباس پہن کر کے غدار مصطفیٰ کا یہ رول ادا کر رہے ہیں. میرے دوستو میں اس بات پر ایک عہد لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارے بعض لوگ، جیسا کہ میں نے بات واضح کر دیا، اسلام اس کا عید نام رکھنا شریعت کے اعتبار سے غلط، جشن نام رکھنا شریعت کے اعتبار سے غلط، اور اس طرح ڈھول باجے تاشا یہ ایمان کو نہیں بلکہ نفاق اور کفر کو پیدا کرتا ہے. جب ایک نفلی عبادت جو فرائض کو چھوڑ دے وہ جائز نہیں، تو نماز چھوڑ کر اس طرح جشن منانا
یہ کہاں سے جائز ہو سکتا؟ یہ کیسا عشق، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کو باپ نعرہ لگائے مجھے باپ سے بڑی محبت، لیکن ایک گلاس پانی نہیں، ایک اس کو کبھی روٹی نہیں، یہ صرف بولنے کا بول ہے، یہ عمل سے خالی ہے، یہ سب قیامت کے دن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیٹ کے جب کھول دیں گے اور ساری چیز وہاں پر واضح ہو جائے گی، تب پتا چلے گا کون گستاخ رسول تھا اور کون عاشق رسول تھا، کون نبی کے دامن کو پکڑنے والے تھے اور کون نبی کے باغی تھے۔ قیامت کے دن اس کا انصاف ہوگا، دنیا کے اندر انصاف نہیں۔ میں اتنی بات کم وقت کے اندر یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ جشن محمدی کے نام پر جلوس محمدی جو بناتے ہیں، اللہ کی پاک کی قسم یہ دین نہیں، شریعت نہیں، بلکہ یہ نفس کی بغاوت ہے اور یہ نفس کی پجاری ہے۔ اور اللہ کے نبی صاف اعلان کیے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب کہ اپنی خواہش پر نہ چلو بلکہ میری لائی ہوئی شریعت پر چلو، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ تو میں اپنے بعض دوستوں سے یہ سنا کہ نادانی میں وہ چندہ بھی دے دیے اور جلوس محمدی میں وہ شریک بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ میرے دوستو یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے مجبور ہیں ہم روکنے سے، لیکن اس بات کا حد کر لیتے آپ سے کرواتے ہیں کہ کل جو یہ نکالیں گے جلوس اور نبی کے شان میں جو ایک طرح کی گستاخی ہے، آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرواتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں۔ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس جلوس کو نہیں دیکھیں گے اور اس جلوس کے اندر کسی طرح تعاون نہیں کریں گے کہ جو اس طرح نیت کرتا ہے انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ باتیں میں نے ثابت کی اور اس طرح پرزور انداز میں اس لیے ثابت کیا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئے کہ یہ حدیث قرآن کا نام غلط لیتے ہیں اور یہ خواب کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ خواب سے نبی کے علاوہ کے خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو دین صحیح کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔